آگے تم نے کہا تھا کہ عیدگاہ جا رہے ہیں عیدی لینے کے لیے مغفرت کی، اور حرام کام کر کے جا رہے ہیں۔ بس اسی وقت میں نے داڑھی کا ارادہ کر لیا۔ اور ابھی 2 نوجوان نے اعتکاف میں داڑھی کا ارادہ کیا۔ میں نے دوستوں کو بتایا دیکھو بھائی ابھی ان کی داڑھی پوری نہیں آئی ایک مٹھی، لیکن ثواب شروع ہو گیا، وہ اللہ کے رجسٹر ناراضگی والے میں نہیں آئی ہے، فوراً دوسرے رجسٹر میں آ گئے۔ کون سا رجسٹر؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا۔ دیکھو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو کلام نبوت ہے نا، حدیث پاک کلام نبوت دلیل نبوت ہے۔ کاش کہ ہم علماء سے جڑیں، کاش کہ ہم مفتی صاحبان سے جڑیں۔ نبوت کا کلام جو ہے نا، جو آپ نے فرمایا دلیل نبوت ہے۔ ایک ہی بات بتاتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سب دیکھیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ادب سے عرض کیا ہماری وجہ سے، ورنہ وہاں سوال نہیں ہوتا تھا کہ قیامت تک ہم مست رہیں، جو قیامت تک آتا رہے مست ہوتا رہے۔ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ایمان لا چکے، اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 1,24,000 سے کم و بیش زیادہ، اور ابھی ہم صحابہ ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنے آئیں گے؟ تو بڑی دھکم بیل ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کی زیارت میں۔ واہ واہ، کلام نبوت دلیل نبوت ہے۔ فرمایا صحابہ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے، دھکم بیل ہوتی ہے، سب دنیا دیکھتی ہے، چاہے 1 گھنٹے کے وقفے سے ہو، دھکا ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ اپنے مخلوق کو اس طرح دکھا سکتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح دکھا سکتا ہے؟ آج کی جو دعوتیں ہیں اس میں فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہارنا ہے یا جیتنا ہے۔ اگر یہ میں نے بتایا کہ شرعی پردہ نہیں ہے، 250 کی کنات، شیخ ابھی تو کنات ملے گی نہیں، چادریں لے لو اور میسج کر دیں کہ رات میں یا دوپہر کا کھانا ہوگا، مرد الگ عورتیں الگ، عورتوں میں کھلانے والی عورتیں، مردوں میں مرد، 9 10 8 9 سال کا بیٹا ادھر نہیں جا سکتا، بیٹی ادھر نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو ہم نے باؤنڈریز بنا دی ہے نا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہم نے تو توڑ دیا، شیو کر کے توڑ دیا۔ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس، اس وقت اگر کوئی نیت کر لے تو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں اب اس طرح نہیں چلے گا، ایک مٹھی سے پہلے اے اللہ میں واجب کو گٹر لائن میں ڈال کر آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ آپ بتاؤ کہ اپنے پیارے کو پیاری چیز دیتے ہیں یا گھٹیا؟ پیاری۔ اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے کو پیاری چیز ملی نا بھائی، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ڈریس کوڈ بتا سکتے ہیں دفتر والے، کالج والے، ہر ملک کا CNC اب فوج کی وردی بتا سکتا ہے، اور جرنیلوں کے جرنیل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، جنت کے سردار اپنے امتی کا ڈریس کوڈ نہیں بتا سکتے کیا؟ ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا جو اوپر سے لباس آ رہا ہے حرام ہے۔ موزہ پہن لو، سردی میں لیدر والے ساکس پہن لو، حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ 3/4 والوں کو شرم نہیں آتی، ناف سے لے کر گھٹنا مردوں کا 70 ہے، یہ فرض ہے چھپانا۔ چڈی والوں کو شرم نہیں آتی، کتا ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں، کتا کلچر شروع ہو گیا جی، ڈاگ فوڈ، ڈاگ شیمپو، ڈاگ آئل، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار لیں، چیمپئن ہو رہے ہیں، چڈی پہنی ہوئی ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جو ان کے 70 کو دیکھے گا سب کا ان کے اوپر پکڑ کا خطرہ ہے۔ لڑکیوں کو شرم نہیں آتی کہ درزی صاحب ملا کر شلوار کاٹنا، اور ہمیں یہ ٹخنا ہے فرض کریں، اس سے 2 انگل اوپر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ نماز کا حکم نہیں ہے کہ آئے اڑس لیا، پینٹ کو فولڈ کر دیا، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اب دیکھیں ہے تو ایک دعوت، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے افطار کا، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں آج دعوت کا ثواب مل رہا ہے، ملے گا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کے نہیں ملے گا۔ پہلی آیت بتا دی کہ حدود کے قریب ہی مت جاؤ، پھر آیت بتا دی آنکھ کی حفاظت مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، کس سے حفاظت ہے بتا دیا، عورتوں کا بتا دیا۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، یہ دعوت میں ثواب ملے گا۔ اور سنیے بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین بالنظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اس دعوت میں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اب میرے دوستوں اور ساتھیوں بتاؤ، ماں باپ کی بددعا سے ڈرتے ہو؟ امام صاحب کی بددعا سے؟ سفید داڑھی والے، داڑھی نہیں ہے لیکن بوڑھا، ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے کتنا ڈرنا چاہیے؟
مشکات شریف کی بددعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما. اور لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں، لعنت کا مطلب ہے بوجھ ان الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. دوزخ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا 3 وجہ سے، ناشکری، شوہر سے بدتمیزی، اپنے آپ کو دکھانے کا شوق. اے ابو بکر مفہوم، کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. جہیز کیا ہے؟ مہندی مایوں صحرا بندی کیا ہے؟ بڑے بڑے بینکیوٹ ہال کیا ہے؟ عید کے دن ڈریسیں پہن کر دوسرے کو دکھانا، اب تو رات کو تفصیل سے بیان ہو چکا وہ، یہ سب کیا ہے؟ اگر اللہ نے پیسہ دیا 40 لاکھ کی گاڑی لی، 40 لاکھ کی گاڑی لی، اللہ نہیں پوچھیں گے. اور 10 لاکھ کی گاڑی دی ریا کرنے کے لیے پڑ جائے گا. 10 کروڑ کا گھر بنایا حلال مال سے، 10 کروڑ کا گھر بنایا حلال مال سے، 1 لاکھ کی حرام چیز کوئی لٹکا دی، یا ریا کے لیے 50,000 کا کوئی شو پیس لگا دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں فرما رہے ہیں؟ دیکھو ایک دعوت کی بات میں نے گنائی، ابھی اور بھی تفصیل ہے. پھر اس میں فوٹوگرافی کا حرام کام، پھر مووی کا حرام کام، پھر لائیو مووی دکھاؤ کینیڈا وغیرہ میں. دیکھو بھائی ہمارے یہاں یہ دعوت ہو رہی ہے، یہ بکرا پورا ہے، اس کے اندر چاول ہے، کبھی شکل دیکھی ہے اس بکرے کی؟ یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، بہن کو دیکھو، ماں کو دیکھو، بیٹی کو دیکھو، ان کے گندے کپڑے دیکھو جینس پینٹ شرٹ کے، ان کی بے حیائی عریانی چست اور باریک لباس والی عورتیں قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی. اپنی نافرمانی پہ جوتا لے کے دوڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ دانت پھاڑ کے ہنس رہے ہیں، خود ہی عورتوں میں جا کر ناچ رہے ہیں. اٹھو اٹھو بیٹیاں اٹھو اٹھو، سب ناچو ناچو ناچو. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا نفاق بےایمانی کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے ملتا تھا، فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. حضرت والا پیارے شیخ سے کسی نے کہا حضرت تمہارے دوست کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. ہمیں بحث نہیں کرنا، جو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھے بحث نہیں کرنا. جو گندی روح ہوتی ہے نا گناہ کرنے والی، اس کی غذا تو روح گانا ہو سکتی ہے. پیاری روح کی غذا اللہ کی فرما برداری، تلاوت اور ذکر. 5 گھنٹے 6 گھنٹے فیس بک یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا، لڑکیوں سے باتیں، ادھر باتیں ادھر باتیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا اگر کہ اتنی باتیں کرتے تھے روز، آدھا گھنٹہ مجھ سے بات نہیں کی، یا اللہ آج سے بات کیا کرنا ہے؟ اے بندے تلاوت کرتا نا مجھ سے باتیں کرتا تو. دیکھو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں دادی اماں قرآن پاک، ابا جی قرآن پاک، تسبیح، دعائیں، نفل. آج اس کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ میں کیا کہوں، آپ کو سب پتا ہے کیا کس نے جگہ لے لی. جہیز میں قیمتی سے قیمتی قرآن پاک دیتے ہیں. دیکھو مٹی لگی ہے نہیں لگی. حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد مدرسے میں جاتے تھے نا تو قرآن پاک کے ریت دیکھتے تھے. ایک بار قرآن پاک پہ مٹی لگی ہوئی تھی، حضرت نے وہ مٹی صاف کی ہاتھ سے، تو خادم دوڑے بڑے رومال لے کر صاف کرنے کے. فرمایا رک جاؤ، یہ بتاؤ کہ قرآن پاک زیادہ ہے یا میرا ہاتھ زیادہ ہے؟ حضرت قرآن پاک زیادہ ہے. خدا کی قسم میرا ایک بیٹا تھا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا جوانی میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. مجھے اپنے بیٹے کے انتقال کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جو قرآن پاک پر مٹی لگی ہوئی وہ دیکھ کر صدمہ ہوا ہے. ہمارے بچوں کے ہماری بھی الماریاں کس ترتیب سے ہے، تاکہ شوز بھی سیٹنگ سے. قرآن پاک کون پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اللہ یہ سوچ کے آپ نے قرآن پاک پڑھے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھ، میں دیکھتا ہوں کیسا پڑھتا ہے. قرآن پاک پڑھ، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض ہے. میرا تو قرآن پاک صحیح ہے، ترجمہ غلط ہو رہا ہے، میں گناہ گار ہو رہا ہوں. اب ماحول ہم نے خود خراب کیا تو ہم ٹھیک کریں گے. کب ہم ٹھیک ہوں گے؟ مارداڑ نہیں کریں گے، بیوی کو ماریں گے نہیں، بیٹیوں کو لاتے گھوسے نہیں ماریں گے. اللہ سے روئیں گے کہ اللہ گھر تو میں نے خراب کیا نا، میری 5 سال کی بیٹی کیبل تو نہیں لائی تھی، میرا 7 سال کا بچہ 100 انچ کا ٹیلی ویژن تو نہیں لایا تھا، میں اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے یہ لایا تھا. اے اللہ مجھے معاف کر، میری مدد کر، میں کمزور ہوں. آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں کمزور ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں. آنسوؤں سے سجدے کا کو تر کر دیں. ہم لوگ ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی رہیں.
دیکھو یہ آپ 2 سال سے حدیث پاک سن رہے ہوں کہ جگہ جگہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی تھی. 2 سال پہلے ہی تو میرا بابا گئے اللہ کے پاس رمضان میں. بابا نے سنا تھا کورونا, اماں نے ڈینگی سنا تھا, دادا نے برین ہیمریج وغیرہ. پریشان کتنا ہے کورونا سے, پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ذرے کی کروڑ میں حصے کی طاقت نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. لیکن کفار کو تو چھوڑو, ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ گھر سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. کورونا سے ڈرنا منع نہیں ہے, لیکن اللہ سے زیادہ تو نہیں ڈریں گے نا. اللہ نے تو 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, محبوب کے طریقے پر آ جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. لیکن ہمارا کیا حال ہے جی. ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. مختصر بتا رہا ہوں, مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے. کیا عجیب, ہمیں نیند سے جگایا. فرمایا ارے بھائی 1 لاکھ سے زیادہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, تو 70,000. فرمایا سنو, 70,000 کے ہر فرد کو اللہ فرمائیں گے 70,000 اور کو لے جاؤ جنت میں, جاؤ. ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے جائے گا. پھر حافظ ڈاکٹر شفقت نے اسی وقت کیلکولیٹ کر بتایا 4 ارب اتنے. اس وقت حافظ قرآن کو 10 کا شفاعت کا الگ حق ملے گا, علماء کو الگ ملے گا, اللہ والوں کو الگ ملے گا. اور اس کے بعد واہ واہ واہ, خدا کی قسم جان دینے حق ادا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بعد میں شروع ہوگی. ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے روتے ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, اور امت ہے کہ حسد کے جیتی ہے گناہوں میں. کیا عجیب معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روئے. فرمایا متا القا احبابی, میں اپنے احباب سے کب ملوں گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم آپ کے احباب ہیں نا. فرمایا نہیں. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے دل چاہتا ہے جان دے دیں ہر ادا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا آپ تم لوگ تو میرے صحابہ ہو. غور سے سنیے گا. فرمایا میرے احباب تو وہ ہے جو میرے بعد میں آئیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے مشتاق, اور میرا عمل کیسا. ارے دعوت کو کون منع کرتا ہے, واقعی ثواب ملے گا. لیکن ابھی گھر جا کر میسج کر دیے, فون کر دیے کہ دعوت وہی رہے گی. لیکن مہربانی کر کے ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. آج کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, ہم نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا ہے, اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. جو عرض کر رہا تھا نا کہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کہ جو فرشتے ہیں ان سب کی سبحان اللہ, اور غوث قطب ابدال ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی آوازاری حبیب نہیں, محبوب نہیں, احب ہے. لعنین المذنبین احب الی. واہ واہ واہ, ایک ایک ادا, ایک ایک پیار, ایک ایک محبت کی ادائیں. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ کہتے تھے اللہ سے اے ربا اگر کروڑ جانے عطا ہوں نا, اے ربا آپ کی طرف سے اگر کروڑ جانے عطا ہوں نا, سب آپ پر فدا کر دیں. اے ربا آپ کے سامنے کب ہم جان کو جہاں سمجھتے ہیں. بھائی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا, سب کو جانا ہے. ارے اتنے آسان سوالات ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کس کے پاس پیشی ہے. اس میں کون سا مشکل سوال ہے, کوئی ایک بتا دیں ذرا. یہ تو کوئی ایسا سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی آوازاری حبیب نہیں, محبوب نہیں, احب ہے. آنسوؤں پر احادیث مبارکہ ہیں. ایک ہی حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی محبت, معافی, اللہ کی یاد, کسی وجہ سے بھی آنسو نکل آئے اور اس نے اپنے چہرے پر پھیر لیے, اس طرح کر کے پھیر لیے, واہ واہ واہ, دوزخ کی آگ وہاں جا نہیں سکتی. کیا بات ہے. سجدے میں سر رکھا ہے. اللہ اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا. اے اللہ میں نالائق ہوں, گندا ہوں, گناہ کر کے آیا ہوں, لیکن ہوں آپ کا.
آپ نے خود ہی تو قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت کیا ہے میرے بندوں سے فرما دے. اس کا لطائف کیا ہے؟ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دے. لے بھائی ہم گناہ گار گندے اور اللہ فرما رہے میرے بندوں سے فرما دے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا, گناہ کر لیا. پیارے شیخ فرماتے تھے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا, اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں آشکانہ. تم چاہے 1000 گناہ کر لو, چاہے 10,000, چاہے لاکھ, چاہے ملین, ٹریلین, ریت کے ذرات جتنے گناہ کر لو, کیا وہاں سے اعلان ہے رہو گے میری؟ اللہ رہو گے میری؟ آپ میری گناہ گار بندوں سے فرما دے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو ورنہ دوزخ کا ڈنڈا ہے. واہ 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 واہ. ایک شخص نے ادب سے عرض کیا حضرت جی یہ دوزخ کا ڈنڈا تو پھر سے بہت بڑی سزا ہوئی. حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے. فرمایا اگر بابا کہے کہ بیٹا بادام پستے والی دودھ کی بوتل رکھی ہے پی لے, تھپڑ ماروں گا ورنہ. یہ تھپڑ بابا کی سزا ہے یا پیار ہے؟ اللہ اپنی طرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے دوزخ سے ڈرا رہے ہیں. مایوس نہیں ہونا. کراچی کے سمندر کے اندر 2.5 کروڑ ہم لوگوں کا پیشاب پخانہ آتا ہے. ایک موج آتی ہے پاک کر کے چلی جاتی ہے, میں اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں. ایک ادنا مخلوق میں پاکی کی یہ طاقت ہے. لا محدود معافی کے سمندر میں کیا طاقت ہوگی بھائی؟ معافی نہیں مانگتے نا ہم لوگ بھائی. معافی 4 شرطوں سے. نمبر 1 گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 2 ندامت طاری ہو, کاش کے مہردد نزاد مر پڑا یا ہمارا شیر بخوردہ در چڑھا. اے اللہ کاش ماں کی کوکھ میں مر جاتا تاکہ آپ جیسے رب کو ناراض نہ کرتا. جس نے مجھے اندھا نہیں بنایا, جس نے مجھے کافر نہیں بنایا, جس نے مجھے اتنے ہر دانت کا الگ شکر ہے. نعمتیں گنتے گنتے پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے, نہیں گن سکتے. شکر کیسے ادا کریں گے؟ معافی سے کام چلے گا, معافی سے کام چلے گا. اے اللہ اگر میں پیدا ہو بھی گیا تھا مجھ پر کوئی بلڈوزر چلا جاتا تاکہ میں آپ جیسے پیارے رب کو ناراض نہ کرتا. اللہ جی ہم سی او کو ناراض نہیں کرتے, ہم انکم ٹیکس والوں کو ناراض نہیں کرتے, ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ کو ناراض کر کے ہنستے رہتے ہیں, وہی پراٹھا وہی ہے, سب وہی چل رہا ہے. گرچہ صبرت نیست فرزند و زن صبر چوں داری دے رب ظلمنن. اے میرے بھائی بیٹا نہیں آئے تھوڑی دیر تک, یا ایجوکیشن کے لیے گیا ہے پریشان, بیوی میکے گئی ہے پریشان, پیسہ پھنس گیا پریشان, صبر چوں داری دے رب ظلمنن. اللہ کو ناراض کر کے وہی انڈے پراٹھے چل رہے ہیں. میں اللہ پہلے معافی مانگوں گا 4 شرطوں سے. گناہ سے الگ ہونا, ندامت طاری ہونا, پکا ارادہ کہ آج کے بعد میں مر جاؤں گا, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. پھر غلطی ہو سکتی ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے. دن میں 70 بار گناہ ہو, 70 دفعہ 4 شرطوں سے معافی مانگ لی, 70 دفعہ اللہ پیار کریں گے, پہلی توبہ ضائع بھی نہیں ہوگی. یہ ہے ہمارے پیارے رب. نمبر 4 جہاں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. 5 منٹ میں بتا نہیں سکتا کہ والد والدہ کے انتقال کے بعد وراثت نہ دینے کا کیا عذاب ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ بہن کو کیسا اذیت میں رکھا ہوا ہے. بیوہ ماں پیسوں کے لیے تڑپ رہی ہے, بھائی تڑپ رہے ہیں. ایک ہی صاحب بتاتا ہوں, صاحب کا وہ اس لکھاپتی ہے, لکھاپتی لیکن مقروض ہے, ڈپریشن میں ہے, کیونکہ بھائی اس کی جائیداد کے لاکھوں روپے نہیں دے رہے, پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے. بیمار تھا, میں اس کے گھر گیا, چھوٹا ایک کمرے کا گھر, برابر میں واش روم اور کچن, گرمی سے حالت خراب, لاکھوں کا مالک ہے, وراثت نہیں دے رہے. ساری جنت کی نعمتیں اسے چھین لی جائیں گی. جیسے بابا کا انتقال ہوا, جو کنٹرول کر رہا ہے اس پر قرضہ ہو گیا, قرضہ نہیں دے گا. اب بہن کے سامنے, بہن اچھا بیٹا بھائی معاف کم چھوڑ دو, تمہیں نہیں. حضرت فرماتے تھے اس کو وراثت دو اور لاکھ روپے ہدیہ دو. بہن بابا اللہ کے پاس گئے نا, لیکن حدیث پاک ہے بڑا بھائی مثل بابا کے ہے, بابا زندہ ہے, گھبرانا نہیں. جب بھی ہو بابا زندہ ہے, انشاءاللہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے جو دیا ہے. حدیث پاک ہے, مفہوم ہے کہ تمہیں تمہارا رزق اور دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے. آج ان کو حقیر سمجھتے ہیں, ارے میں اگر اس کو پیسہ دے دوں گا یہ ادھر ادھر ضائع کر دے گا, تو تمہارا کیا واسطہ بھائی, جس کی امانتیں لوٹاؤ اس کو. یہ چوتھی شرط یہ کون وراثت کتنا دیتا ہے بھائی, کتنے برسوں کے بعد دیتا ہے. بیٹھا ہے گواہ حافظ ڈاکٹر شفقت, 3,000 روپے ایکڑ,
اور وراثت نہیں تھی، اس کے بعد ہو گئی کئی لاکھ روپے ایکڑ، کم 3000 کے حساب سے دیں گے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی جب میرے پاس آئے ہو تو چلو مفتی کے پاس چلتے ہیں، کون سے حساب سے دینا پڑے گا، اور اتنے سال جو عیاشیاں کی ہے، پرافٹ کمایا ہے وہ. بہرحال یہ آج کی دعوت ہو اسی طرح ہو جس طرح قرآن پاک حدیث پاک کا معاملہ ہے، اور بھی معاملات ہیں، لیکن ایک بد دعا سے ہی ڈر دینا چاہیے. جو ارینج کرے گا نا اس دعوت کا